حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ آج جو مانگنا ہے مانگ لو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ مشورہ اپنے بابا سے کر لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے بابا کی بارگاہ میں چلی گئی اور جا کر عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج مجھ سے فرمایا کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تو آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں کیا مانگوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سننے کے بعد فرمایا کہ بیٹا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنا کہ معراج کی رات جب آپ کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہوئی، اس ملاقات میں جو راز کی باتیں ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجیے۔ اور پھر فرمایا کہ بیٹا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بتائیں تو وہ بات تم نے مجھے بھی بتانی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں واپس آ گئی، اور جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا کہ عائشہ مشورہ کر لیا؟ عرض کیا کہ جی حضور، میں نے مشورہ کر لیا۔ فرمایا کہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معراج کی رات جب آپ کی ملاقات اپنے رب کے ساتھ ہوئی، اس ملاقات میں جو راز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر مسکرائے اور پھر فرمایا کہ عائشہ سنو، جب میری ملاقات خالق کائنات کے ساتھ ہوئی اور راز کی باتیں ہوئیں، ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرما دوں۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے وعدے کے مطابق اپنے والد گرامی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور جا کر یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ اب یہ بات سننے کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کیا کہ ابا جان، آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے اور بغیر حساب کے جنت پائے۔ تو فرمایا بیٹا، یہ بات تو بہت اچھی ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو کہ اگر کسی شخص سے کسی شخص کا دل ٹوٹ جائے تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور میری آنکھوں میں آنسو اس لیے آئے کہ کہیں ابو بکر صدیق سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا ہو۔ تو آئیے اس واقعے سے کئی سبق ملتے ہیں، جس میں دیکھیے کہ پہلا سبق یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مانگو عائشہ، کیا مانگتی ہو؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مشورہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو اپنی زندگی میں مشورے کو لازم رکھیں، کوئی کام کرنے سے بھی پہلے مشورہ ضرور کیجیے۔ اور دوسرا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ کسی بھی شخص کا جس نے دل جوڑا، خالق کائنات نے فرمایا کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا، تو دل توڑنے سے گریز کیجئے، اجتناب کیجئے۔ دل توڑنے کی سزا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرما دی کہ جس نے کسی کا دل توڑا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ علم کی فضیلت کو سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرضی مانگ لو، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹا، علم مانگنا، یہ پوچھنا کہ جو راز کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیجئے۔ تو علم کی فضیلت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو سمجھیے، اپنا وقت علم دین کے لیے وقف کیجئے۔ جزاک اللہ خیرا، احسن الجزا۔